یہ الیکشن اس کے لیے بہت ہی اہم تھا چونکہ یہی وہ الیکشن تھا جس کو جیت کر وہ ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، جو اب خواہش سے زیادہ ضد لگ رہی تھی۔ اور جیت بھی ایسی ویسی نہیں، خواہش تو اس کی 2/3 اکثریت کی تھی، لیکن اپنی پارٹی کو سادہ اکثریت دلوانے کے لیے وہ میڈیا پر بھی عوام سے درخواست ہی نہیں بلکہ مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے سے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ کسی بھی طور پر مخلوط اور اتحادیوں کی بے ساکھیوں سے بچے رہنا چاہتا تھا۔ ایک اور بار وزیر اعظم بن کر ریکارڈ قائم کرنے کے لیے اس نے ملک کے آئین، قانون اور ہر قاعدے کو روندنے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی جیت کے لیے ملک میں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ اس نے اپنے حق میں جعلی سرویز کرائی اور اخبارات میں اشتہارات کی بھی انتہا کر دی۔ وہ الیکشن مہم میں اپنی سابقہ اتباع کی موشی کامیابیوں کی مثالیں دیتا تھا کہ اسی کا دور ملک کے لیے سب سے اچھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صرف موشی کامیابیاں گنوانا جیت کے لیے کافی نہیں، اس لیے الیکشن کے دوران اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس کے سب سے تگڑے مخالف کو سیاسی مقدمات بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی مخالف سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی تحقیقات کی گئی، اس کی سب سے بڑی سیاسی مخالف پارٹی کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، مخالفین کی الیکشن مہم چلانے میں قانونی رکاوٹیں ڈالی گئی، لیکن اس کی جماعت کو الیکشن مہم چلانے، جلسے جلوس کرنے اور ریلیاں نکالنے کی مکمل آزادی تھی۔ اس کے مخالفین کا راستہ روکنے اور اس کو ایک بار پھر گدی پر بٹھانے کے لیے ملک کی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اس کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ اس کے مخالف الیکشن لڑنے والے چیختے رہے، چلاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن وہ قانون کو بے دریغ مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی پالیسی پر ہی گامزن رہا۔ مخالفین کے خلاف یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب کی بار اس کی سرکار، لیکن جیسے ہی نتائج آنا شروع ہوئے اس کی بے چینی بڑھنے لگی، چونکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کی اپنی جماعت سادہ اکثریت سے بھی پیچھے رہ گئی۔ وہ وکٹری اسپیچ کے لیے آیا تو چہرے پہ نہ جیت کی خوشی تھی اور نہ ہی مضبوط حکومت بنانے کی کوئی امید۔ پھر اس نے ایک کھوکھلی وکٹری اسپیچ بھی کر ڈالی تو جناب اس کی حالت کچھ ایسی ہی تھی کہ وقت کے تخت سے یخلق اتارا ہوا شخص۔ تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور جیت کے ہارا ہوا یہ شخص ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی ہے، جس نے اس بار 400 پار کرنے کا نعرہ لگایا، لیکن سب اتحادی مل کے 300 بھی پار نہیں کر سکے۔ اب اس کو حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کی بے ساکھیوں کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی جنتا نے اس کے غیر قانونی ہتھ کنڈے، غرور، نفرت اور انتقام کی سیاست کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا، کیونکہ سیاسی انتقام دھونس، دھاندلی، زور زبردستی اور طاقت کے استعمال سے حاصل نتائج کا تو پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ تو یہ تو کہانی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کی جو جیت کر بھی ہار گیا، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہار کر بھی جیت رہی ہیں، کیونکہ حکومت کے ثابت کرنے کے لیے اس کی سیل کی تصاویر شیئر کر رہی ہے تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ قید میں شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔